لندن کے سرسبز علاقے میں وسیع لان اور یہ خوبصورت پاکستان ہاؤس، اس کی تاریخ کیا ہے؟ یہ جی قریباً 30 سال پہلے خریدا گیا. اس وقت یہ لندن کے مضافات کا ہے، جس طرح تمام شہر گرو کرتے ہیں تو اب یہ شہر کا بڑا اہم حصہ بن گیا ہے، مگر یہ اس وقت ایک ہیمسٹیڈ کے گاؤں کی طرح کا علاقہ تھا اور یہ بڑی جگہ اس وقت لے لی گئی. اب تو یہ لینے کا ایون پاکستان کے لیے تصور نہیں. کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے سفیر جو ہیں وہ بڑے شان و شوکت سے رہتے ہیں، تو کیا یہ سفیر صرف یہاں پہ رہائشی رکھتے ہیں یا اس کا کوئی اور استعمال بھی ہے؟ نہیں جی، اس کا صرف رہائش کے علاوہ جتنے آپ کے فنکشنز ہیں وہ ہم نہیں، اگر باہر کروائیں تو وہ مہنگے پڑتے ہیں یا گھر پہ؟ میں بتا رہا ہوں جی، اس کا 10% اخراجات پہ آپ گھر پہ کرا لیتے ہیں. میں اور میرا بیٹا یہاں ہوتا ہے، میری وائف آتی جاتی ہیں، دونوں بیٹیاں پاکستان ہیں. ہمیں تو 1.5 کمرہ چاہیے، ہمیں تو اتنا بڑا گھر نہیں چاہیے. برطانیہ میں سفیر پاکستان کا عہدہ بہت اہمیت کا حامل ہے. سفیر پاکستان کے طور پر آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ بڑے آنر کی بات ہے، اللہ کی بڑی مہربانی ہے، میرے بزرگوں کی، والدین کی دعائیں ہیں یہاں تک پہنچ گئے. کسی بھی سفارت خانے کا بنیادی کام بائی لیٹرل ریلیشنز، باہمی تعلقات میں بڑھاوا دینا ہوتا ہے، یعنی کہ پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات، یہ پرائمری کام ہے، بنیادی کام ہے. اس کے علاوہ جو ہماری کمیونٹی، ہمارے بیرون ملک پاکستانی رہتے ہیں، یہاں قریباً 16-17 لاکھ ماشاءاللہ پاکستانی رہائش پذیر ہیں. بہت انٹریکشن ہے ہائیسٹ لیول پہ، ہمارا بھی اور ان کا بھی ہمارے ساتھ. تو یہ کمپلیٹ پیکج ہوتا ہے جس میں ڈیفینس کے بہت سارے تعلقات ہیں ہمارے 1947 سے لے کر آج تک. تو ان ساروں کو بڑھاوا دینا یہ ایک سفیر کی ذمہ داری ہے. آپ نے تعلیم تو ڈاکٹری کی حاصل کی، تو کیا محکمہ خارجہ میں بھی جو ڈاکٹر ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں؟ راولپنڈی میڈیکل کالج میرا انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں سے میں نے تعلیم ڈاکٹری کی حاصل کی. کس ملک میں رہے ڈاکٹر صاحب؟ میں جی پہلے تنزانیہ رہا، پھر میں یہاں پڑھنے آ گیا برطانیہ میں، LLM کیا میں نے. پھر میں برسلز رہا، یورپی یونین کا ہیڈ کوارٹر جو ہے، وہاں سے میں جدہ چلا گیا اور جدہ کے بعد میں ایک لمبا وقفہ منسٹری ہی رکا 2010 سے 20 تک، جس میں انڈیا کے ساتھ ڈائریکٹر جنرل ساؤتھ ایشیا رہا، جس میں ترجمان رہا اور یہ کلبھوشن یادو کا معاملہ رہا اور کرتارپور کوریڈور نیگوسیٹ کرتا رہا. بہت سارا کام کیا. پھر اللہ پاک کی طرف سے برلن چلا گیا سفیر، 3 سال وہاں رہا اور یہاں اب 1 سال سے 2 ماہ اوپر ہو گئے. ڈاکٹر صاحب آپ بڑے خوش قسمت ہیں، بہت سارے لوگوں کو تو سفیر بننے کا موقع بھی ایک دفعہ ملتا ہے. آپ کرتارپور کے معاملے میں بھی آپ کی اہم حیثیت رہی، آپ نے ہی آخری مذاکرات انڈیا سے کیے ہیں، تو اس میں کیا رکاوٹ تھی سب سے بڑی جو آپ نے حل کی اور کیسے؟ میری زندگی کی بہت مشکل ٹائم تھا جی، 1 سال سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک وہ میں نے نیگوسیٹ بھی کیا اور پھر سائن بھی کیا. اور آپ کو یاد ہے 2019 فروری میں ہم نے ہندوستان سے جنگ بھی کی، ان کا جہاز بھی گرا دیا، 2 گرا دیے، ان کا قیدی بھی پکڑ لیا جو میرے ہی تھرو ابھی نندن جو تھا ہینڈ اوور ہوا. ساتھ میں ٹاکس چل رہی، مارچ میں ہم نے ٹاکس کی. وہ تو آپ نے دباؤ کے تحت رہا کیا؟ نہ، کوئی دباؤ نہیں جی، وہ ظاہر ہے کہ تعلقات آگے بڑھانے ہیں. ایک ہمسایہ ہے ہمارا، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ہمسایہ. آپ امریکہ کے دباؤ میں آ گئے؟ قطعاً، یہ جی میں اس کا گواہ ہوں ان چیزوں کا. ایک میں کتاب بھی لکھ ماری ہے اس پہ، اگر کبھی مجھے اجازت مل گئی ریٹائرمنٹ سے پہلے چھپ جائے گی، ورنہ اس میں کافی تفصیلات میں نے لکھ دی. اچھا، وہ کرتارپور کی ہم بات کر رہے ہیں. کرتارپور، ہاں، سب سے بڑی رکاوٹ کیا تھی؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا جی کہ ہمارے اپنے لوگوں میں بھی یہ فیلنگ تھی کہ جی ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. اور میرے ساتھ کو 13 محکموں کے لوگ تھے، جس میں عسکری ادارے بھی تھے، جس میں سول کے بھی تھے، پاسپورٹ والے بھی تھے، امیگریشن کے، سب کچھ ہونا تھا وہاں پہ. اس میں سے آدھے لوگ جانے سے پہلے تیاری کرتے ہیں، تو اس میں آدھے لوگ پالیسی ڈیسیژن تو تھا کرنا ہے، آدھے لوگ مخالفت کرتے تھے کہ ہم یہ کیوں دیں جی، ہندوستان تو ہمیں یہ نہیں دے گا، اور اگر ہم دیتے ہیں تو اس کی کیا شرائط ہوں. ایک شرط پہ بات ہونی تھی. پورا ایگریمنٹ ہے جو کہ نیگوسیٹ ہوا. 3 دفعہ میٹنگ ہوئی، 1 دفعہ ہم واگا میں ان کی طرف گئے، 2 دفعہ وہ ہماری طرف آئے. تو اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ، اور ہم نے اس کو اس طرح فوکس نہیں کیا. یہ ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی تھی. ہندوستان میں بھی یہی مسائل تھے، وہ ان کے اپنے کنسرنز ہیں سکھ کمیونٹی کے ساتھ اور وہ اس سے گھبراتے تھے. ڈاکٹر صاحب آپ عمران خان دور میں وزارت خارجہ کے ترجمان رہے،
ترجمان کو کیا مسائل ہوتے ہیں اور کس طرح سے آپ حل کرتے ہیں؟ یہ بہت دلچسپ جی کام ہے. میں تقریباً پچھلے 20-25 سال میں لانگسٹ سرونگ ترجمان رہا. بیکاز اس کی وجہ یہ تھی کہ میں پاکستان رہا, میرے گھر کے کچھ ایسے تھے, والدین کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی, میں جانا نہیں چاہتا تھا, تو میں پھر وہیں تھا. چیلنجز, وہ ڈیفائننگ ٹائم تھا 2017 سے کہیں شروع ہوا. یہی ٹائم ہے جب سوشل میڈیا رائز کیا. ٹویٹر پہلی دفعہ ہم نے یوز کرنا شروع کیا تب 2000, جب ہم نے فارن آفس کا موفا کا ٹویٹر ہینڈل بنایا تو 30-40 ہزار فالوور تھے. جب میں نے چھوڑا تو 4 لاکھ 3.5 لاکھ پہ پہنچے ہوئے تھے. تو جو سپیڈ تھی نا جی, وہ میرا سب سے بڑا چیلنج تھا کہ میڈیا کی سپیڈ چینج ہو چکی تھی اور اس کی ریئلائزیشن ابھی نہیں تھی, ہماری لیڈرشپ کو بھی نہیں تھی اور فارن آفس کو بھی نہیں تھی, کہ اس وقت جتنی جلدی ہم رسپونڈ کریں گے اور میڈیا سپیس لے جائیں گے اتنا ہمارا بیانیہ چل جائے گا. گورنمنٹ میں فیصلہ کروانا ایک بہت مشکل کام ہے, نہیں کہ مختلف وزارتیں ہوتی ہیں, مختلف دفتر ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بیان ملکوں کے ساتھ جو ہیں ان کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں. وہ جو سپیڈ تھی نا جی, وہ اس کو کیپچر کرنے میں اللہ نے مجھے کامیابی دی, اسی سے کامیابی ہوئی. ڈاکٹر صاحب, ایک سفارتکار جو ہے, ظاہر ہے پاکستان میں آپ پیدا ہوئے, اس کے بعد مختلف ملکوں میں رہے, شخصیت میں کتنی تبدیلی آتی ہے جب آپ مختلف کلچرز میں مختلف جگہوں پہ رہتے ہیں؟ تو سہیل صاحب, یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے. یہ جو فارن سروس کا معاملہ ہے, یہ نوکری نہیں ہے. یا آپ یہ کر سکتے ہیں یا آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ کا مزاج ہے کہ آپ ملکوں جائیں, آپ کو شوق ہے تحقیق کرنے کا کہ ان کا کلچر کیسا ہے, یہ کیسے اٹھتے بیٹھتے ہیں, ہم کیا غلطی کرتے ہیں, ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں, ہم کیا اچھا کر رہے ہیں, یہ کیا برا کر رہے ہیں. آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے ساری زندگی میں جی ایک بات سیکھی ہے کہ قوم وہ کامیاب ہوتی ہے جو محنت کرتی ہے. بڑی مشکل سی بات ہے مگر میں کہہ دیتا ہوں, تھوڑا سا ہم محنت سے کترانا شروع ہو گئے ہیں پاکستان میں. محنت شارٹ کٹ نہیں ہے, محنت اگر نہیں کریں گے نا تو ہم نہیں کامیاب ہو. باقی لڑائی جھگڑا سب چیزیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کا فیوریٹ پاکستانی ڈپلومیٹ کون ہے؟ آغا شاہی رہے ہیں, صاحبزادہ یعقوب رہے ہیں, اور بڑے ہمارے یہاں اچھے نام ہیں. یار بڑا مشکل سوال کر دیا ہے, کیونکہ ہمارے تو سارے ہی فیوریٹ ہیں اور ہمارے استاد رہے ہیں. ہم نے انعام الحق صاحب سے بہت سیکھا ہے, میں نے طارق فاطمی صاحب استاد رہے ہیں, افراسیاب صاحب رہے ہیں, بہت, میں اتنے زیادہ نام ہیں کہ میں آپ کو شاید سارے نہ بتا سکوں. لیکن ان سب لوگوں سے ہم نے یہاں سے کہ اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے, کپڑا کیسے پہننا ہے, گفتگو کیسے کرنی ہے, یہاں سے ہمیں سکھایا گیا ہے. ہندوستان کا آپ کہہ رہے ہیں, ہم گئے واگا کے دوسری طرف, تو وہ جو کھیلتے رہتے ہیں ہم آپس میں, تو انہوں نے ہمیں ویٹنگ روم میں بٹھا دیا, وہاں چائے وغیرہ سارا انتظام ہو گیا. تو وہ ان کے ویٹر ٹائپ لوگ تھے, تو وہ جس نے ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کرنا تھا وہ بھی نہیں آیا. میں نے کہا کچھ چکر ہے, کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم جب انہوں نے بلایا جی ہم نیگوشیٹنگ روم میں ہم گئے, تو وہ میز کے دوسری طرف بیٹھے تھے, یعنی کہ کوئی 12-14 لوگ تو اس طرف بیٹھے تھے. میں داخل ہوا تو سب سے آگے میں ہی تھا, تو میں بھی ٹھٹک گیا. میں نے کہا یار یہ تو اس کو ریسیو کرنا چاہیے تھا, اب نیگوشیشن کرنی ہے, تو یہ تو ادھر جا کے بیٹھ کے جان کے بیٹھے تھے تاکہ ہاتھ نہ ملانا پڑے. ایک لمحے کو میں نے سوچا اور ہماری جو ٹریننگ تھی اسی پہ عمل کرتے ہوئے میں ایک طرف سے شروع ہوا اور میں نے ان کی طرف جا کے ہاتھ ملانا شروع. گھبرا گئے, انہوں نے اینٹیسپیٹ نہیں کیا تھا کہ یہ کر دیں, انہوں نے کہا تھا ادھر آ کے بیٹھ جائیں گے. یہ پرسن ٹو پرسن. کیوں آپ نے کیا؟ کیونکہ ہاتھ ملانا ضروری ہے. اگر آپ نے کسی سے نیگوشیٹ کرنا ہے ایک ایگریمنٹ پہ. انہوں نے کیوں اوائڈ کیا اور آپ نے کیوں کیا؟ انہوں نے اس لیے کہ یہ وارمتھ نہ نظر آئے, یہ ہم کو وارمتھ بھی کوئی گرمائش ہے, کوئی وہ نیگوشیٹ کرنا چاہ رہے تھے مگر ان کی اپنی کمپلیکیشن تھی. تو ادھر جا کے ہم نے وہ ایک طرف سے ہاتھ ملایا. آپ نے پھر کیوں گرمائش کا اظہار کیا؟ یہ ضروری تھا کیونکہ ہم نے کرنا تھا ایگریمنٹ اور نیگوشیٹ کرنا چاہتے تھے. جب آپ کسی سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں, یہ ہماری ٹریننگ ہے.